اب آپ کے سامنے دارالحنفیہ آفتاب العلوم کا ایک ہونہار طالب علم جو آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پیش کرے گا، تو میری مراد حافظ و قاری محمد فرحان صاحب قادری مدد اللہ العالی سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سنا کر ہم تمامی حضرات کے دلوں کو روشن و مجلہ فرمائیں۔ آئیے جناب۔ ہاتھ مت کر دے بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صدق اللہ المولانا عظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میں نے آپ کے سامنے جس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی ہے، اس آیت کریمہ کا ترجمہ سننے سے قبل ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آفتاب ہدا، مہتاب عطا، در بحر صفا، معدن اتقا، سید الاصفیاء، جلوہ حق نما، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے بآواز بلند پڑھے صلی اللہ علی النبی کی المی کی وعلی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے، نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے، عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی ہے، اس آیت کریمہ میں خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو بھیجا دونوں جہاں کے لیے رحمت بنا کر، ہم نے آپ کو بھیجا دونوں جہاں کے لیے رحمت بنا کر۔ حضور سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک رحمت ہی رحمت ہے۔ شاعر فرماتا ہے وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے انہیں یہ عالم پسند آیا، ان کی مہربانی ہے انہیں یہ عالم پسند آیا۔ حضور رحمت للعالمین ہے، آپ تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔
آپ صرف اسی امت کے لیے نہیں بلکہ تمام امت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، چاہے وہ امت آدم علیہ السلام کی ہو، چاہے وہ امت داؤد علیہ السلام کی ہو، چاہے وہ امت عیسیٰ علیہ السلام کی ہو، چاہے وہ امت ابراہیم علیہ السلام کی ہو، چاہے وہ امت عیسیٰ علیہ السلام کی ہو، چاہے وہ امت ابراہیم علیہ السلام کی ہو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے۔ سب کی امت کے لیے حضور رحمت ہے، سب کی امتوں کے لیے حضور رحمت بن کر آئے ہیں۔ ہمارے سرکار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے۔ پھر سب کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سارے جہاں کے رسول اور رحمت بنا کر بھیجا، سارے جہاں کا رسول اور رحمت بنا کر بھیجا۔ ہمارے نبی کے بعد نہ کوئی نبی پیدا ہوا، نہ قیامت تک پیدا ہو سکتا ہے۔ دوسرے انبیاء کرام صرف اپنی قوموں کی طرف پیغمبر ہو کر تشریف لاتے رہے، لیکن ہمارے سرکار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگرچہ عرب قوم میں پیدا ہوئے، مگر آپ صرف عربیوں کے نہیں بلکہ تمام قوموں کے نبی ہیں، بلکہ آپ کی نبوت کا دائرہ اس سے بھی وسیع ہے۔ چنانچہ خود سرکار فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، یعنی میں ہر ایک کے لیے رسول ہو کر آیا ہوں۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حضور سب کے لیے رحمت ہے۔ سب سے مراد انسان، جنات، حیوانات، نباتات، جمادات، فرشتے، زمین و آسمان، سورج، چاند، تارے، عرش وغیرہ سب کے لیے حضور رحمت بن کر آئے ہیں، اور ان سب پر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ماننا واجب و فرض ہے۔ یوں ہی وجہ ہے کہ جب سرکار نے آسمان پر چمکتے چاند کی طرف اپنی نورانی انگلی سے اشارہ کر دیا تو چاند نے لاکھوں میل دور ہونے کے باوجود اپنا سینہ چیر دیا اور خود ٹکڑے ہو گیا۔ اسی لیے بریلی کا عاشق فرماتا ہے کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا، اس لیے کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا، اس لیے کہ خود سراپا نور تھے اور تھا کھلونا نور کا، کہ خود سراپا یا رسول اللہ، کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا، اس لیے کہ خود سراپا نور تھے اور تھا کھلونا نور کا۔ یوں ہی جب مقام صحبہ میں حضرت علی کے زانوں پر سر تھا میرے حضور کا، حضرت علی کے زانوں پر سر تھا میرے حضور کا، حضرت علی کے زانوں پر حضور آرام فرما رہے تھے، علی کی نماز عصر ابھی بھی باقی ہے، حضرت علی کی نماز عصر ابھی بھی باقی ہے۔ گویا کہ حضرت علی کو گوارا نہ ہوا کہ حضور کی نیند میں خلل پیش آئے، ابھی بھی حضرت علی کی نماز عصر باقی ہے، دل میں یہ خیال تھا کہ ابھی بھی میری نماز عصر باقی ہے۔ دھیرے دھیرے سورج غروب ہو رہا ہے، حضرت علی سورج کو دیکھ رہا ہے، سورج حضرت علی کو دیکھ رہا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے سورج غروب ہو چکا، حضرت علی کے آنکھ سے آنسو ظاہر ہو گئے، اور ایک آنسو کا قطرہ روح والضحیٰ حضور کے چہرے پر گرا، اور حضور نیند سے بیدار ہو گئے اور حضرت علی سے فرماتے ہیں اے میرے علی کیا ماجرا ہوا، تیری آنکھ میں یہ آنسو کیسے؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں حضور میری نماز عصر ابھی بھی باقی ہے، سورج غروب ہو چکا، میری نماز عصر قضا ہو گئی، اتنا کہنا تھا۔ حضور فرماتے ہیں اے حضرت علی تو نماز عصر ادا پڑھو گے یا قضا پڑھو گے؟ اے حضرت علی تو نماز عصر قضا پڑھو گے یا ادا پڑھو گے؟ اتنا کہنا تھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں حضور میں نماز عصر قضا نہیں بلکہ ادا پڑھوں گا، اتنا کہنا تھا۔ حضور کے ہاتھ بارگاہ الہی میں اٹھ گئے اور فرماتے ہیں اے میرے رب تیرا بندہ علی تیرے رسول کی اطاعت میں لگا تھا، تیری فرما برداری میں لگا تھا، تیرا بندہ علی تیرے رسول کی اطاعت میں لگا تھا، سورج کو پلٹا دے، اتنا کہنا تھا۔ حضرت
اسما بنت عمیس عنہا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سورج غروب ہو چکا تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سورج پھر سے طلوع ہوا اور حضرت علی نے نماز عصر قضا نہیں بلکہ ادا پڑھی، حضرت علی نے نماز عصر قضا نہیں بلکہ ادا پڑھی۔ اسی لیے بریلی کا عاشق فرماتا ہے سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ یہی وجہ ہے کہ جب سرکار نے درختوں کو طلب فرمایا تو اپنی جگہ سے اکھڑے اور گھسکتے ہوئے سرکار کے سامنے حاضر ہو گئے۔ شاید کسی کے دماغ میں یہ سوال پیدا ہو کہ بے جان درختوں کو کیا معلوم کہ مکہ شریف کے محمد عربی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ چند کافر انسان اور جنات کو چھوڑ کر باقی عالم کی ساری چیزیں، میدان کا ایک ایک ذرہ، سمندر کا ایک ایک قطرہ، سب کے سب جانتے ہیں کہ میں محمد عربی علیہ السلام خدا پاک کا رسول اور ہم سب کے نبی ہے۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ کنکروں نے بھی بڑے مجمع میں سرکار کا کلمہ پڑھا، جانوروں اور درختوں نے سرکار کو سجدہ کیا، پتھروں نے سرکار کو سلام کیا۔ استن حنانہ جو ایک لکڑی تھی حضور کی محبت میں پھوٹ پھوٹ کر روئی، خود صحابہ کرام نے اس کے رونے کو اپنے کانوں سے سنا، ایمان تازہ ہو گیا۔ ایمان تازہ کرنے کے لیے آخر میں ایک حدیث شریف سن لو، حضور فرماتے ہیں ما منو شیئن الا یعلم انی رسول اللہ الا کفرت الجن والانس، یعنی چند بے ایمان جن اور آدمی کو چھوڑ کر ساری چیزیں مجھے اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ نثار تیری چہل پر ہیل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم۔